اسلامیات کا تعلق علماء، فقہا اور مفتیان نظام سے ہے۔ جس طریقے سے دنیاوی معاملات کا دار و مدار ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا الگ ڈپارٹمنٹ پر ہے۔ مثال کے طور پر بیماری کے ڈپارٹمنٹ کا تعلق ڈاکٹروں سے ہے، مقدمات کے ڈپارٹمنٹ کا تعلق وکیلوں سے ہے، ججوں سے ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بیماری کا علاج خود اپنی عقل و ساخت سے کرنا شروع کر دے اور پھر وہ ان دواؤں کے ذریعے ہلاک ہو جائے، تو آپ دواؤں کو مجرم ٹھہرائیں گے یا اس شخص کو؟ دوا کا جرم نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا جرم ہے کہ دوا جس کے مشورے اور جس کی رائے اور جس کے حکم سے استعمال کرنی تھی، اس نے نہ اس کی رائے لی نہ اس کا مشورہ لیا، بغیر اس کی رائے اور مشورے کے جو ہے اس نے دوا کھانا شروع کر دیا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص انڈین لا، پرسنل لا کی جو دھارائیں ہیں، جو پینل کوڈ ہے، اس کے بغیر اگر کوئی شخص اپنے مقدمات خود ہی فیصل کرنے لگے، مثال کے طور پر کسی شخص نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد اس نے اپنے گھر میں فیصلہ کر دیا کہ چوری کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ کسی شخص نے شراب پی، شراب پینے کے بعد اس نے فیصلہ خود ہی کر لیا کہ شراب پینا کوئی جرم نہیں ہے۔ کسی شخص نے ناجائز کسی کا پیسہ دبا لیا اور اپنے آپ ہی خود فیصلہ کر کے بیٹھ گیا کہ مطلب کسی کا پیسہ ناجائز دبانا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایسے شخص کے لیے حکومتی سطح پر کیا سزا تجویز ہوگی؟ مجرم ہے وہ، اس لیے کہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے لا کو فالو کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ اس کے پینل کوڈ کو فالو نہیں کرتا، جس مذہب سے اس کا تعلق ہے، جس دین سے اس کا تعلق ہے، اگر اس کے اصول و مبادئات کو فالو نہیں کرتا، تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا پھر جو ہے اسے کوئی مالی خولیا وغیرہ یا مطلب یہ ہے کوئی اور ایسی دماغی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے یہ سوچ و فکر کی صلاحیت سے محروم ہے۔ آپ جس ملک میں رہیں اس ملک کے قانون کو فالو نہ کریں تو آپ مجرم ہیں، تو جس مذہب میں رہیں اس مذہب کے قانون کو اگر فالو نہ کریں تو آپ مجرم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یاد رکھو کہ جس طریقے سے ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر اپنا خود دواؤں سے علاج کرنا جرم ہے، ویسے ہی عالموں، مفتیوں، فقیہوں، محدثوں، مفسروں کی رائے اور مشورے اور ان کے فتاویٰ کے بغیر اپنی کوئی رائے قائم کر لینا جو شریعت کے مخالف ہو جرم ہے، اور یہ سراسر کم عقلی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ بخار ہے، پیراسیٹامول تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب تک اینٹی بائیوٹک نہیں لگائیں گے پیراسیٹامول کا کوئی اثر نہیں۔ اور اگر آپ خالی پیراسیٹامول لیتے رہیں گے تو آپ کے یا تو گردے فیل ہو جائیں گے یا آپ کا لیور کام کرنا چھوڑ دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو ایسے ہی کوئی شخص اگر خالی کتابیں پڑھ کر کے اگر کوئی خالی اپنے سے کتابیں پڑھ کر اگر کوئی محدث یا مفسر ہو جاتا تو 10 اور 15 سال مدرسوں میں ٹانگیں توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. گھر بیٹھے اگر آدمی عالم ہو جاتا، فقیہ ہو جاتا، محدث و مفسر ہو جاتا، محقق ہو جاتا، تو اتنے بڑے مدارس جو کھلے ہوئے ہیں اور ان میں 10 سال 15 سال لوگ جو ہے 10 15 فقیہوں عالموں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں 15 سال، تو وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. فتنوں کے جنم لینے کا سبب یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کہ انسان اپنے آپ خود بے لگام ہو چکا. عالموں مفتیوں کی اس کے سامنے نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی قدر ہے. یہ اس مریض کی طرح ہے کہ جس مریض کے سامنے ڈاکٹروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس حاکم کی طرح ہے کہ جس کے سامنے وکیلوں اور ججوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھو، ایسا مریض بھی وہ ہے ہلاک ہونے والا ہے، اور ایسا حاکم بھی ہلاک ہونے والا ہے، اور ایسا اسلامی اور دینی معاملات میں اپنی رائے قائم کرنے والا بھی ہلاک ہونے والا. قرآن کریم سے پوچھو، قرآن فرماتا ہے کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تم شریعت کی اسلام کی کوئی بات نہیں جانتے ہو تو. کس سے پوچھو؟ عام لوگوں سے پوچھنے کا حکم نہیں دیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو، جو علم والے ہیں ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ تم میں سے ایک گروہ اٹھتا، کھڑا ہوتا، نکلتا اور لیتفقہوا فی الدین، پھر وہ دین کی سمجھ حاصل کرتا، دین کا علم حاصل کرتا، اور پھر وہ علم لوگوں کو پہنچاتا اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتا اور لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم. تو من کل فرقۃ طائفۃ، سب کو علم حاصل کرنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا، بلکہ فرمایا ایک گروہ نکلے، اور وہ سب کی کیا ہے؟ ہدایت کا سامان فراہم کرے. وہ علم فقہ حاصل کرے، تفسیر و حدیث کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ، ایک گروہ، مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، ایک گروہ نکلے، اور وہ کیا کرے؟ فقہ کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اور پھر وہ اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرے. یاد رکھو، دین کی جو بھی بات کوئی عالم بتاتا ہے، کوئی مفتی بتاتا ہے، تو اس سے اس کی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہوتی، ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہوتا. آپ نماز پڑھیں گے تو میرا ذاتی غرض کیا ہے؟ اس سے اگر میں آپ کو بتاؤں نماز پڑھو، میری ذاتی غرض کوئی بھی وابستہ نہیں. اگر میں آپ سے کہوں چوری چھوڑ دو، تو میری ذاتی غرض کوئی وابستہ نہیں ہے اس سے. غرض کہ میں آپ کو نیکی کا حکم دوں تب، برائی سے روکوں تب. کوئی ذاتی غرض یا ذاتی مفاد یا کوئی ذاتی نفع وابستہ نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ
لوگوں کو اچھی بات کی نصیحت کرو اور لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، دین کی بات بتاؤ، شریعت کی بات بتاؤ۔ یہ حکم خدا و رسول ہے، اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا حکم فرمایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں، انہیں سن کر کے سمجھ حاصل کریں، انہیں سن کر کے فکر لیں اور انہیں سن کر کے سدھر جائیں، سنبھل جائیں۔ اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے مومنوں کو نصیحت کرو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کو نصیحت کرو، مسلمانوں کو نصیحت کرو، اچھی بات بتاؤ، بری بات سے روکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنوں کو نصیحت کی بات فائدہ دیتی ہے۔ مومنوں کو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو، مسلمانوں کو نصیحت کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی بات فائدہ دیتی ہے۔ تنفع الْمُؤْمِنِينَ، یہ نفع سے بنا ہے، نفع مصدر سے، تنفع تو فائدہ دیتی ہے۔ تو نصیحت کی بات آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے رب نے کہا ہے اور آپ نصیحت سننے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے لوگوں کا طریقہ یہ تھا، لوگ پڑھے لکھے کم تھے لیکن رب کی ذات کا ڈر دلوں میں بہت زیادہ تھا۔ عالموں سے تو مجال ہی نہیں تھی کہ کوئی جو ہے منہ کھول کے بات کر سکتا تھا، بلکہ ہر ایک دبے لفظوں میں سر جھکائے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے عالموں سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا۔ آج لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے، آج لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آج لوگ عالموں سے مسئلہ نہیں پوچھتے، عالموں سے شریعت کا حکم معلوم نہیں کرتے، اپنی رائے دینے کے لیے آتے ہیں، اپنے حکم انہیں جو ہے تھوپنے کے لیے آتے ہیں ان کے اوپر۔ آپ تصور نہیں کر سکتے اسلام کے کلمے، اسلام کا پہلا کلمہ جسے پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پہلا کلمہ ہے اسلام کا۔ اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ آپ نے کتنے پڑھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ 6 کلمے۔ اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ 6۔ تو کسی حدیث میں، کسی ایک حدیث میں ان 6 کلموں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا قرآن کی کسی آیت میں، کسی ایک ہی آیت میں ان کلمات کو بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں، احادیث نبویہ کے بہت بڑے ذخیرے میں 6 کلموں کے یہ جو الفاظ ہیں، یہ مطلب کلمات قرآن اور حدیث سے مصطفیٰ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے انہیں کہ جنہوں نے ان کلمات کو اکٹھا کرنے کے بعد میں اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نام دیتے ہیں۔ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ چوتھا کلمہ ہے، یہ 5واں کلمہ ہے، یہ 6واں کلمہ ہے۔ 6 کلمے۔ اور آج تو بڑی آسانی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے ملٹی میڈیا موبائل ہے، اینڈرائڈ۔ آپ اپنے موبائل کو کھولیے اور کھولنے کے بعد میں اس میں بول دیجئے جو بھی آپ کو چاہیے، فوراً آ جائے گا۔ آپ بولیے اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟
جب آپ بولیں گے تو پورا یوٹیوب بھرا ہوا نظر آئے گا کہ اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ 6۔ لیکن ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں بستے ہیں، اگر آپ ان کو بتاؤ کہ کلمے 6 ہیں تو وہ ماننے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کلمے 5 ہیں۔ اب ان سے اگر دلیل طلب کرو کہ دلیل کیا ہے، تو دلیل ان کے پاس اتنی لچر ہے کہ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے۔ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو 5 کلمے ہی پڑھتے ہوئے پایا۔ تو کسی کے باپ دادا شریعت کی دلیل نہیں ہے، شریعت کی دلیل اللہ اور رسول اور اللہ اور رسول کے فرامین مقدس۔ حدیث میں کتنے کلمے آئے صرف یہ دیکھنا، کسی کے باپ دادا نے کتنے پڑھے ہمیں اس سے غرض نہیں۔ کوئی 4 کلمے پڑھتا رہے تو ہمیں اس سے غرض تھوڑی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کتنے کلمے ارشاد فرمائے۔ اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب جگہ ہم کو 6 کلمے ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے کسی برگلانے والے کے برگلانے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے کلمے 6 ہیں، کلمات کی تعداد 6 ہے۔ لہذا آج ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو بجائے 6 کلموں کے 5 کلمے مانگتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی نہ فہمی نہ سمجھی اور جہالت کی وجہ سے اگر ایسا کرتے ہیں تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں کہ وہ معذور ہے، اپنی اصلاح کر لے۔ اور اگر وہ قصداً ایسا کرتے ہیں تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی حدیث قرآن میں جو کلمات جو آئے ہیں ان سے جو مستفاد علماء اہل سنت نے کیا ہے ان کی تعداد 6 ہے، اور یہ 6 کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد عربی اللہ کی رسول ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ تو ہو کی ضمیر کا مرجع عبدہ میں بھی اور ورسولہ میں بھی، کیونکہ رب ہے اس لیے ترجمہ میں نے کیا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس کا نام کلمہ شہادت رکھا گیا اس لیے کہ اس کے شروع میں جو ہے کیا آیا؟ اشہد، شہادت کا لفظ آیا، اس لیے دوسرے کلمے کا نام کلمہ شہادت۔ پہلے کلمے کا نام طیب ہوا کیونکہ اس کے ذریعے اس کو پڑھ کے آدمی پاک صاف ہوگا، اس لیے اس کا نام طیب رکھا گیا۔ یہ باتیں سننے کی ہے۔ تیسرا کلمہ تمجید ہے۔ تمجید کے معنی بزرگی بیان کرنا، رب کی بزرگی جن الفاظ کے ذریعے بندہ بیان کرتا ہے وہ الفاظ اس کلمے میں استعمال ہوئے، اس لیے اس کا نام کلمہ تمجید رکھا گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یا پاکی ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ الحمدللہ، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، واللہ اکبر پہلے، اور اللہ سب سے بڑا۔ اللہ بولو، اکبر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل جو ہے معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ اس میں مبالغہ اور تفضیل میں، معنی تفضیل میں فرق یہی ہے کہ مبالغہ معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتا ہے لیکن بغیر کسی کے مقابل ہوئے،
اور اس میں تفضیل معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، دوسرے کے مقابل ہو کر دوسرے کے مقابل. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اور نیکیاں کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، اور برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی ذات کے ذریعے، مگر اللہ ہی کی ذات کے ساتھ. الا باللہ العلی العظیم، اس اللہ کی ذات کے ساتھ کہ جو بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے. اب چوتھا کلمہ توحید ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو ایک جاننا. توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا. چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ ہو گیا. اس کا معنی نہیں بتاؤں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. مثلا پانچواں کلمہ سنیں، پنجم کلمہ استغفار ہے. اور اس کا نام استغفار اس لیے رکھا گیا کہ اس میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ بندے کے استغفار پہ دلالت کرتے ہیں کہ رب سے اپنی مغفرت طلب کر رہا ہے بندہ. اس میں کیا ہے؟ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہوں. تو چونکہ استغفر اللہ کا لفظ آیا اس میں پہلا، اس لیے اس کا نام کیا ہوا؟ استغفار. پنجم کلمہ استغفار نہیں ہے، پنجم کلمہ باب استفعال کا مصدر ہے یہ استغفار. ہاں، پنجم کلمہ استغفار یعنی کسی ذات سے مغفرت طلب کرنا. چونکہ باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا معنی ہوا کسی ذات سے مغفرت طلب کرنا. مراد ہے یہاں رب کی ذات، یعنی رب سے مغفرت طلب کرنا. اس لیے استغفار رکھا گیا اس کا نام. ناموں کے رکھنے کی وجہ بتا رہا ہوں میں، کلموں کے نام کیوں رکھے گئے یہ دھیان میں رکھو اسے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی. یہ ہو گیا پانچواں کلمہ جس کا نام تھا استغفار. اب چھٹا کلمہ سنیں، ششم کلمہ رد کفر. اس میں کفر کا رد ہے، شرک کا رد ہے. ہو سکتا ہے چھٹے کلمے سے لوگوں کو اسی لیے چھڑ ہو کہ اس میں کفر کا رد ہے، شرک کا رد ہے. ششم کلمہ رد کفر، پتہ نہیں اللہ جانے رد جن کو اس کا انکار ہے کس نیت سے انہیں اس کا انکار ہے، لیکن چھٹا کلمہ ہے رد کفر، یعنی کفر اور شرک کو رد کر دے والا. تو اب جس کا تعلق جس چیز سے ہوتا ہے اس کا رد وہ بڑی دیر سے چاہتا کرتا، اس لیے چھٹا کلمہ رد کفر. سمجھ رہے ہیں؟ 5 کلمے میں نے سنا دیے، چھٹا کلمہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اسلام کے 6 کلمے ہی یہ یاد رکھو، اور یاد رکھنے کے ساتھ ان کو پڑھتے رہو کہ انسان کے ایمان کو جو زنگ لگتا ہے اس زنگ کو دھونے کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ کلمات بہترین کلمات ہیں. بندے کو چاہیے صبح و شام ان 6 کلمات کو پڑھتا رہے اور ان کو اپنے ورد میں رکھے. اب یہ تو کلمات کی بات ہو گئی. اب ایک اور سن لیجیے جو ایک نئی بات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے، اس لیے میں چھٹا کلمے کی بات یہیں پر روک دی. انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر بات رہی تو پھر میں چھٹا کلمہ بھی آپ کو سنا دوں گا. باتیں تو ابھی اور کرنی ہے اور 15 منٹ آ گئے. ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ جنم لے رہی ہے کہ نوجوان، چند نوجوان اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد کسی کے بھی جنم دن کے نام پر، کسی کے بھی برتھ ڈے کے نام پر، کسی کے بھی وہ ہے یوم پیدائش کے نام پر
پٹاخے رات کے 12 بجے، رات کو 1 بجے بڑے بڑے زوردار دھماکے دار پٹاخے اڑا رہے ہیں۔ کیا حاصل ہے بھائی اس سے؟ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کیوں اس لیے دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہو؟ یاد رکھو اسلام دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے آیا ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے یہ یاد رکھو کہ جو لوگ اسلام کو مذہب اسلام سمجھتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو میں انہیں باور کرانا چاہتا ہوں کہ تم کسی کو تکلیف دینے نہیں، دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے آئے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب اللہ علیہ رحمہ جب روڈ مارچ کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ روڈ صرف ایک طرف کا جام ہونا چاہیے، دوسری طرف جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جام کر رہے ہیں مصطفیٰ کے دین و شریعت کے لیے۔ تو کسی بھی آدمی کو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی غیر مسلم کو تکلیف ہوگی تو وہ ہمارے نبی کے بارے میں اپنے دل میں خیال لائے گا کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب یہ اتنے ظالم ہیں، جب یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشانیاں دے رہے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے مذہب اور ان کے دین میں خیر نہیں۔ وہ ناپسند کرتے تھے روڈ مارچ کو، تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی اگر لانگ مارچ کرو تو کسی مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر کیجیے، آپ اپنی مانگیں رکھیے، لیکن روڈوں پر کبھی آپ مت نکلیے گا مارچ کرتے۔ اور آج مذہب اسلام کے ماننے والے، تو جب اسلام کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو مسلمان جس نے اسلام کو اپنے گلے میں ڈالا، اپنے گلے کا ہار بنایا، پٹا بنایا، تو وہ کیسے کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں۔ اگر آپ کو برتھ ڈے منانا ہی ہے، اول تو اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے برتھ ڈے منانے کا۔ جو اسلام نے اس کا تصور دیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا یوم ولدت، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو اگر کسی کا برتھ ڈے منانا ہے اور آپ اتنے ہی بڑا اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو اس کی لمبی عمر کے لیے دن بھر روزہ رکھیے، اور روزہ رکھنے کے بعد شام کو اس سے بھی روزہ رکھوائیے، خود بھی روزہ رکھیے، اور شام کو افطار کا انتظام کیجیے۔ جتنا پیسہ آپ گولوں میں اڑا رہے ہیں، اگر اتنا پیسے سے روزے داروں کو افطار کرا دیں گے تو آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور اس کا برتھ ڈے بھی بن جائے گا۔ گولے چھوڑنے سے برتھ ڈے تھوڑی ہے، کچھ خود بھی تو محنت کر لو۔ کسی غریبوں کو اگر وہ پیسہ تقسیم کر دو گے تو غریبوں کے بہت سے کام آ جائے گا۔ کیا گولوں میں اڑا کر کے، توپوں میں اڑا کر کے، گولیوں میں اڑا کر کے وہ پیسہ کس کام کا؟ خالی تھوڑا سا اوپر تک گیا، پھٹ جیسی پھوٹا، اور 10,000 15,000 کا پیسہ لوگ برباد کر رہے ہیں۔ اسلام آبادی کا حکم دیتا ہے، بربادی کا حکم قصدن نہیں دیتا اسلام، اس لیے کہ اسلام دنیا کو آباد کرنے آیا ہے، دنیا کو برباد کرنے نہیں آیا ہے۔ جو لوگ خود برباد ہو رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو آباد کرنے آیا ہے، برباد کرنے۔ اگر تمہارے پاس زیادہ پیسہ ہے تو اس کے برتھ ڈے کے نام پر کسی مدرسے میں دے دو، اس کے برتھ ڈے کے نام پر کسی مسجد میں دے دو، دن بھر روزہ رکھ کے افطار کا انتظام کرو، اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ یہ ہے برتھ ڈے اور اس کا نام ہے یوم پیدائش۔ گولے اڑانا، دوسروں کو تکلیفیں دینا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ کوئی دوسری قوم کرے تو کرے، لیکن مسلمان تو نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور نبی ہمارے دنیا سے ظلم و ستم کو مٹانے، تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے آئے ہیں، کسی کو تکلیفیں دینے، پریشانیاں دینے نہیں آئے۔ ایسے ہی ایک اور فتنہ دھیرے دھیرے عورتوں میں جنم لے رہا ہے۔ بی بی شاور کے نام سے جو ہے عورتیں اکٹھا ہو رہی ہیں۔ حاملہ عورت کے مطلب یہ ہے کہ اس کے حمل
اس میں دیا ہے یہ کہ بی بی شاور، اللہ جانے کون بی بی شاور ہے، اس میں بی بی شاور لکھا ہے، مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن بہرحال بیبی شاور ہوگا، یہ پہلے والے با میں بڑی یا آنا چاہیے تھی تو بیبی شاور ہوتا ہے، بے بی، اب ہو گیا یہ بی بی، تو بیبی شاور، شاور یا کوئی انگلش کا لفظ ہے، تو اس کے نام سے حاملہ عورتیں، حاملہ خواتین کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھا کر کے بیبی شاور کے نام سے، جیسے حضرت نے بتایا اس کے مطابق جو لکھا ہوا اس میں بی بی شاور ہی لکھا، یہ غلط ہے، تو ایک جگہ جمع کر کے اولاد کی خوشی کے بہانے بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا، اس لیے میں عورتوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کا تصور اسلام نے جب دیا ہی نہیں، اس طرح کا کوئی جو ہے تعلق اسلام نے دیا ہی نہیں، تو آپ نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے کیوں نکال رہی ہو، جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں یہاں دور تک دہلی تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، محلے میں بھی پہنچ رہی ہے کہ خبردار کبھی بھی اس تعلق سے کوئی کام مت کیجیے، کیونکہ بیبی شاور کے نام پر حاملہ عورتوں کو اکٹھا کر کر اور ان کے نام پر بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سے اگر تعلق ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ حاملہ عورتیں خود یا جو ان کے اعزاء احباب رشتہ دار ہیں وہ اس پیدا ہونے والے بچے کی جو ہے نارمل پیدا ہونے کے سلسلے میں اس کی ماں اور بچے کو جو ہے آرام اور سکون کے لیے صدقہ دیں، کبھی 50 روپے دے دیے، کبھی 100 روپے دے دیے، کہ اللہ تعالیٰ ماں کو بھی سلامت رکھے، اس کے پیٹ میں جو بیبی ہے اس کو بھی سلامت رکھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو صدقہ دیتے رہیے کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے اور آفتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں سے نجات دیتا ہے، آدمی کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو صدقہ دیجیے، نہ یہ کہ عورتیں اکٹھے ہو کر اور بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کریں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اسلام پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کا حکم دیجیے، ان کو بھی اسلام پر ثابت قدم رکھیے، اپنی عورتوں کو بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہیں مت چھوڑیے۔ یاد رکھو یہ ذمہ داری مردوں کی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں حاکم بنایا ہے۔ اگر عورتیں کوئی خلاف شریعت کام کرتی ہیں تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روکیں، اولاد اگر کوئی خلاف شریعت کام کرتی ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکیں، اگر ماں باپ کوئی خلاف شریعت کام کرتے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روکیں۔ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی خلاف شریعت کام کرے تو دوسرا اسے روکے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا ہے، انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، بھائی کوئی آدمی پٹ رہا ہو، آدمی اسے بچا دے مارنے والے سے تو اس کی مدد ہو گئی، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو۔ ظالم کی مدد کیا ہے؟ اسے ظلم کرنے سے روک دو۔ تو ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اس لیے اگر کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہے تو وہ اس کی مدد یہ ہے کہ اسے خلاف شریعت کام کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔